ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. صدق الله مولانا العلي العظيم. इससे पहली आयत में ये इरशाद फरमाया गया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल इंसान के जराइम और गुनाहों में से हर तरह के जुर्म, मासियत, ज़म्ब और गुनाह को माफ़ फरमा सकते हैं, लेकिन शिर्क ऐसा जुर्म है कि जिसके लिए खाना खुदा में भी माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। इल्ला कि इंसान दुनिया में शिर्क से सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह तौबा कबूल फरमाने वाले हैं, लेकिन अगर शिर्किया आमाल में मुलव्विस रहते हुए दुनिया से जाएगा तो फिर उसे हमेशा शिर्क जैसे बदतरीन जुर्म के खमियाजे को भुगतना है। और अल्लाह ने साफ फरमा दिया, वमन युश्रिक बिल्लाहि फक़द ضل ضلاला बईदा। अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में शरीक करार देने वाला इंसान दूर की गुमराही में जा पड़ता है। ऐसी दलदल में जो ज़लालत की होती है धंस जाता है कि जिससे निकलना फिर उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। अल्लाह ताला हर तरह के शिरकिया और कुफरिया अमाल से हम सब की हिफाजत फरमाएं और अक़ीदे तौहीद पर रासिख़ होकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ वाले ताला हम सबको नसीब
اس کے بعد یہ فرمایا گیا تھا کہ کفار مکہ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودان باطلہ کی پرستش و پوجا کرتے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو یہ مؤنث تصور کرتے ہیں، عورت سمجھتے ہیں، زنانی ہیں۔ ایک طرف تو سماج و معاشرے میں عورتوں کے رتبے اور مقام کو یہ کمتر سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ عورتوں کی جنس سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو یہ تو تضاد ہے ان کے قول و عمل میں، ان کے تصور و عقیدے کے اندر۔ اگر عورت سماج میں تمہاری نگاہ میں کمتر ہے تو وہ سجدہ کیے جانے کے لائق کیسے بن جائے گی؟ عبادت کیے جانے کے لائق کیسے بن جائے گی؟ تمہاری سوچ ہی صحیح۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ در حقیقت یہ شیطان کی سازش میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ در حقیقت یہ شیطان ہی کی عبادت میں لگے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مسجود ماننے والے، معبود ماننے والے، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والے لوگ در حقیقت شیطان کی اتباع و پیروی کر رہے ہیں اور اسی سے فریاد کر رہے ہیں۔ شیطان کون ہے؟ لعنہ اللہ، شیطان وہ ہے کہ جو راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا، جس پر اللہ کی پھٹکار ہے، اور جو شیطان کا پچھلگو بنے گا، جو شیطان کی جماعت میں شریک ہوگا، جو شیطان کی پارٹی کا ممبر بنے گا، جو دنیا میں شیطنت برپا کرنے والا ہوگا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا اور اللہ کی پھٹکار کا مستحق قرار دیا جائے گا، کیونکہ وہ شیطانی جماعت کا حصہ بن گیا۔ شیطان نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ آپ تو مجھے اپنے دربار سے باہر کا راستہ دکھا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ میں نے آپ کی اطاعت و فرما برداری نہ کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے دربار سے نکل جاؤں گا، لیکن محنت کروں گا آپ کے بندوں پر، کوشش کروں گا جیسے میں ڈوبا ہوں ایسے ہی سب کو ڈباؤں گا، آپ مجھے مہلت دیجیے۔ اللہ کا ظرف دیکھیے، اس نے اپنے دشمن کو مہلت دی اور اتنی طاقت دی جو کسی انسان کے پاس بھی نہیں، اور اسے ڈھیل دے دی کہ جا محنت کر، کوشش کر، جتنے لوگوں کو تو اپنے دام میں پھنسا سکتا ہے پھنسانے کی کوشش کرے۔ میرے جو مخلص بندے ہوں گے، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، تیرے چپل گھس جائیں گے، ان پر تیرا داؤ کارگر نہیں ہو پائے گا، اثر انداز نہیں ہو پائے گا۔ شیطان روز اول سے اپنی محنت میں لگا ہوا ہے، اور اس نے اللہ کے یہاں کہہ دیا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ آپ کے بندوں کی ایک متعینہ تعداد کو میں اپنی جماعت کا ممبر بنا کے چھوڑوں گا، ان کو اپنی پارٹی میں شامل کراؤں گا، اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، پوری فوج کے ساتھ جہنم کو بھرنے کا کام کروں۔ اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے والے انسان شیطان کی جماعت سے بچ کر اللہ کی جماعت میں شامل ہو۔ دو حزب ہیں اللہ کے یہاں، حزب کے معنی پارٹی کے، ایک پارٹی ہے جس کو حزب اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسری پارٹی ہے جس کو حزب الشیطان کہا جاتا ہے۔ اللہ کی پارٹی اور شیطان کی پارٹی، شیطان کی پارٹی کا وہی حشر ہوگا جو شیطان کا حشر ہوگا، اور اللہ کی پارٹی میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنت کے بالا خانے ہوں گے، وہاں کی نعمتیں ہوں گی اور وہاں کا عیش و آرام ہوگا۔ اس لیے انسان کو حزب اللہ میں شامل ہونے کی فکر کرنی چاہیے اور حزب الشیطان سے بچ کر زندگی گزارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی،
تعالیٰ نے شیطان کے مقولے کو نقل کیا ہے۔ شیطان نے اللہ سے کیا کہا؟ پہلی بات تو شیطان نے کہی وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں البتہ ضرور آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ آپ نے تو مجھے اپنے دربار سے بھگا دیا، باہر کا راستہ دکھا دیا، جنت سے باہر نکال دیا۔ ابن آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو، انسانوں کو راہ ضلالت پر چلانے کی کوشش کروں گا، گمراہی کے دلدل میں دھسانے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ معصیت اور گناہوں کی دعوت دینے والے امور مختلف انداز سے انسانی سماج و معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور ایسی چیزوں کو رواج دینے والی جو طاقتیں ہیں وہ شیطانی طاقتیں ہیں۔ شیطان متحرک و سرگرم ہے اور انسانوں کو اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں مشغول و منہمک کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایک بات تو اس نے یہ کی۔ دوسری بات وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ۔ دوسری بات کہی کہ میں خوب آرزوئیں دلاؤں گا، آپ کے بندوں کو خوب آرزوئیں دلاؤں گا، امیدوں کے باغ ان کے دماغ میں کھلاؤں گا۔ ان سے کہوں گا کہ ابھی تو بہت عمر تمہاری زندگی کی باقی ہے، بہت کچھ تمہیں دنیا کے اندر کرنا ہے، ابھی سے کیوں مسجد میں آنے جانے کی پابندی کر رہے ہو؟ ابھی سے کیوں اپنے آپ کو دینی تقاضوں پر عمل کرنے کا پابند بنا رہے ہو؟ ابھی تو موج مستی کا زمانہ ہے، سیر و تفریح کا زمانہ ہے، منمانی کا زمانہ ہے۔ 50 سال ابھی تمہاری زندگی کے بچے ہیں، 60 سال ابھی تمہاری زندگی کے بچے ہیں۔ جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ جائے گا تو تیاری کر لینا، آخرت کی نمازوں کی پابندی شروع کر دینا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر لینا، ابھی تو منمانی کرو۔ اس طرح کی امیدیں وہ نوجوانوں کو دلاتا ہے، اور اس کی امیدوں کے سبز باغ کے چکر میں نہ جانے کتنے نوجوان راہ راست سے منحرف ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو کر زندگی گزارنے لگتے ہیں، حالانکہ کب کس کو اس دنیا سے جانا ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جوانی کا سورج بھی اپنی زندگی کا نہیں دیکھ پاتے، بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو چڑھتی جوانی میں دنیا کو خیر آباد کہہ جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو بڑھاپے کی عمر تک پہنچتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو دنیا کب ختم ہو جائے اور انسانی زندگی کی شام کب ہو جائے اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں۔ شیطان اس طرح کی امیدیں دلاتا ہے۔ اسی طرح مال بڑھنے کی امیدیں انسان کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ مال کے سلسلے میں حرص، لالچ اور طمع کے جذبات انسان کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ کسی ایسی حد پر انسان کو رکنے نہیں دیتا کہ جہاں جا کر وہ مال کے سلسلے میں مطمئن ہو جائے کہ اب بہت کچھ سرمایہ میرے پاس جمع ہو گیا۔ مال کے سلسلے میں ایسی حرص و طمع اور لالچ انسان کے دل کے اندر بٹھا دیتا ہے کہ کروڑوں بھی اگر اسے مل جائیں تو 10 کروڑ کے چکر میں لگا رہے گا، 10 کروڑ مل جائیں تو اربوں کے چکر میں لگا رہے گا، 99 کا پھیر ساری زندگی اس کو گھیرے رہے گا، اس سے باہر نہیں نکلتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو كان لابن آدم واديا من مال احب ان يكون له واديان، انسان کی فطرت کچھ اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ اگر ایک وادی بھر مال اس کو دے دیا جائے، سونا اسے دے دیا جائے، چاہے گا کہ 2 وادی سونا مجھے مل جائے، 2 وادی مال اس کو مل جائے تو اسی پر قناعت تو بس نہیں کرے گا، تیسرے کے چکر میں رہے گا۔ تو امیدوں کے یہ بات شیطان دکھانے کا کام کرتا ہے۔ تیسری بات اللہ نے فرمائی وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ
یہ کفار مکہ میں ایک رواج تھا کہ کسی بھی جانور کے کان چیر دیے جاتے تھے، اور کانوں کو چیرنا یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ کسی بت کے نام پر اس جانور کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب اس جانور سے کوئی کسی طرح کا فائدہ نہیں اٹھاتا تھا، اس سے فائدے کو ان کے سماج و معاشرے میں جائز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ بھی شیطانی حرکت ہے۔ خام خواہ ایک جانور کو بوجھ بنا دیا جائے اور اس سے کسی طرح کا استمتاع اور فائدہ نہ اٹھایا جائے، یہ تو اللہ کی تقدیر کے خلاف اور اللہ کے نظام کے خلاف حرکت ہے، اور اس حرکت کو عام کرنے والی طاقت شیطان کی ہے۔ اس نے لوگوں کے دماغ میں اس طرح کی بات بٹھا دی کہ یہ کام کر دو اور جانور کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دو۔ اس زمانے میں بھی اس طرح کا کام ہوتا تھا، آج بھی بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑا جاتا ہے اور ان کو ایسا مقدس سمجھا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں ان کی عقیدت کے ساتھ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ عام حالات میں انسان ان کو چھونے کے لیے تیار نہ ہو، قریب جانے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن اسی کو پرشاد سمجھتے ہیں اور اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ جب عقل پہ پردے پڑتے ہیں تو پھر یہی حرکت انسان کرتا ہے، پھر صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں جس نے دماغ کو اس طرح معروف کر دیا کہ ناپاک اور غلیظ چیز کو انسان متبرک سمجھنے لگا، نعوذ باللہ، اور عقیدت کے ساتھ اس کو ہاتھوں میں لینے لگا اور حلق میں اتارنے لگا۔ یہ انسان کی بدنصیبی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ شیطان نے دماغ کو ایسا معروف کیا کہ نجس و ناپاک اور غلیظ چیز کو انسان پانی کی طرح استعمال کرتا ہے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی، قرآن نے شیطان کے مقولے کو نقل کیا۔ شیطان کہتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ توجہ سے سنیے گا، شیطان کیا کہتا ہے؟ میں انسانوں کو حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ میں انسانوں کو حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک بہترین شکل و صورت اور جسم کا حامل بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ مردوں کو الگ شناخت و پہچان والی تعالیٰ نے عطا فرمائی اور خواتین و مستورات کو الگ شناخت و پہچان اللہ رب العزت والجلال نے عطا فرمائی۔ دونوں کے جسم کی ساخت اور بناوٹ میں بھی فرق والی تعالیٰ نے فرمایا، اور دونوں کے چہرے مہرے میں اور ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ نے بین اور واضح فرق رکھا ہے۔ بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ کون مرد ہے اور کون عورت ہے، کون لڑکا ہے کون لڑکی۔ بہت سی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر پیدا فرمائی جو ان کے لیے پہچان کی حیثیت رکھتی ہیں، اور خواتین کے اندر ایسی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی جو ان کے لیے پہچان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب اگر کوئی مرد اللہ کی جانب سے عطا کردہ شناخت اور پہچان کی چیز میں اپنے طور پر تبدیلی کرے گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں بدلاؤ کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور وہ شیطانی مشن کا حصہ ہوگا۔ شیطان نے اس کے دماغ میں بٹھایا ہوگا کہ تم اس طرح کا کام کرو، کیونکہ شیطان کہہ کے آیا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انسانوں کو حکم دوں گا وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں۔ اگر کوئی عورت ایسی حرکت کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شناخت و پہچان ختم ہوتی ہے جو عورت ہونے کی حیثیت سے اللہ نے اسے عطا کی ہے، تو وہ تخلیق خدا میں تبدیلی کرنے والی اور شیطانی مشن کو پورا کرنے والی ہے، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی۔ آج تو دنیا میں صورتحال
اتنی خراب ہو چکی ہے کہ قانونی اعتبار سے جنس کی تبدیلی کو بھی ممنوع نہیں سمجھا جاتا ہے دنیا کے اندر، جس کو ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے۔ اب یہ چیز عام ہو گئی، کوئی لڑکا اپنی مرضی سے ڈاکٹروں سے آپریشن کرا کر اپنے آپ کو اگر لڑکی بنانا چاہے تو ملکی قانون اس کے اوپر کوئی روک نہیں لگائے گا، اسے آزادی ہے وہ اپنی جنس تبدیل کرے۔ کوئی لڑکی اگر آپریشن کے ذریعے اپنے آپ کو لڑکے کی شکل میں ظاہر کرنا چاہے تو کسی ملک کا قانون اسے نہیں روکے گا، دنیا اسے اس کی اجازت دیتی ہے۔ حالانکہ یہ صریح طور پر اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی ہے، اور آج یہ وبا دنیا کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک دو نہیں، 10-20 نہیں، 50-100 نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں کیسز روزانہ آپ کے ملک میں جنس کی تبدیلی کے ہو رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شیطان کتنا متحرک و سرگرم ہے اور کس درجہ انسان کو اللہ کے غضب اور غصے کی طرف لے جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ اللہ کی پھٹکار ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے ہیں، اور اللہ کی پھٹکار ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والے ہیں۔ جنس کی تبدیلی کرنے والے بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ مرد ہونے کے باوجود اپنی وضاحت ایسی بنا رہے ہیں کہ جس سے یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ بھی عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے ہیں، ان کو بھی اس وعید کا سامنا کرنا پڑے گا جو نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں ذکر کرنا۔ داڑھی مردوں کے لیے زینت ہے اور مردانگی کی پہچان کی علامت کے طور پر اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی۔ اس کے ذریعے مرد و عورت میں امتیاز ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کا یہ مبارک طریقہ رہا۔ پیغمبر علیہ السلام نے جن چیزوں کو فطرت کا حصہ قرار دیا ان میں سے ایک چیز داڑھی بڑھانا بھی ہے۔ اب اگر مرد ہونے کے باوجود ایک مسلمان داڑھی مونڈ رہا ہے تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کا مجرم ہے، اللہ کی ناراضگی، غضب اور غصے کو دعوت دینے والا ہے، اور اپنی حیت و شکل کو بدل کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والا ہے۔ نہ جانے کیا بات ہے، اتنی موٹی سی بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور کوئی تیاری نہیں ہوتا داڑھی رکھنے کے لیے۔ جو داڑھی مڑانے کے عادی ہیں، داڑھی رکھنے کی بات ان کی سمجھ میں آتی نہیں، اور کوئی اگر کہے ان سے داڑھی رکھنے کے سلسلے میں تو کہتے ہیں کہ بس یہی ایک سنت نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی تو سنت ہے، اہمیت ہی نہیں دی جاتی اس میں۔ حالانکہ اللہ نے اس کو مردوں کے لیے مردانگی کی شناخت اور پہچان کے طور پر عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام سے ہمیں شفاعت کی امید ہے، آپ کی سفارش ہی سے انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ اگر ہم پیغمبر علیہ السلام جیسی صورت پہ نہیں بنا سکتے تو کس منہ سے ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے غلاموں میں ہیں، ہمارا نام بھی اپنی فہرست میں لکھ لیجیے اور بیڑا پار کروا دیجیے؟ کیا ہمارا منہ ہوگا آپ سے درخواست کرنے کا؟ آپ نے اگر پوچھ لیا کہ تم اپنا چہرہ تو مجھ جیسا نہ بنا سکے، میری سنتوں پر تو عمل کرنے کی فکر تمہیں ہوئی نہیں، اور آج گاڑی پھنسی ہے تو درخواست لے کر آ گئے، تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ہو سکتا ہے میری یہ بات کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہو، دل کو ٹھیس لگ رہی ہو، لیکن یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمائی،
اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا جا بجا احادیث طیبہ میں تذکرہ فرمایا ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اس راستے پر نہ چلنا چاہیے کہ جس پر چل کر ہم شیطان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جائیں۔ آپ نے فرما دیا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ داڑھی مڈانا یہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ جیسے فطری طور پر ان کے داڑھی نہیں ہوتی، مرد داڑھی مڈا کر گویا کہ ان کی مشابہت اختیار کرنا۔ ہم چاہے لاکھ کہیں کہ ہمارا مقصود مشابہت اختیار کرنا نہیں ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب ہم پہچان کو ختم کریں گے تو آٹومیٹک دوسروں کے ساتھ مشابہت ثابت ہو جائے گی، اور جیسے ہی مشابہت ثابت ہوگی رحمت الہیہ سے محرومی مقدر بن جائے گی۔ اور اب تو نوجوان کانوں میں بالی ڈالے بھی گھوم رہے ہیں، صرف داڑھی کا مسئلہ نہیں رہ گیا، مشابہت اس درجہ عام ہو گئی ہے کہ نہ جانے کتنے نوجوانوں کے کان میں بالی پڑی ہوئی ملے، اور گلے میں سونے کی زنجیر۔ اسی کو حسن کا اور خوبصورتی کا معیار سمجھ لیا گیا۔ جس کی نئی نئی شادی ہوگی اس کے تو انگوٹھیاں بھی ہوں گی اور زنجیر بھی پڑی ہوئی ہوگی۔ حالانکہ مردوں کے لیے سونے کا استعمال قطعاً ناجائز اور حرام، لیکن کیسے پتہ چلے گا دنیا کو کہ ہم سونا رکھتے ہیں اور ہم بڑے مالدار ہیں، ہمارے پاس لاکھوں لاکھ روپے ہیں، ہمارے پاس انگوٹھی بھی ہے اور چین بھی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کو دکھاتے رہو، جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو دن میں تارے دکھائی دیں گے۔ اس طرح کی حرکتیں اگر کی جائیں، اچھا خاصا نوجوان کانوں میں بالی ڈال کر، گلے میں سونے کی چین ڈال کر اپنے آپ کو عورتوں کے مشابہ سماج کے اندر پیش کرتا ہے، اور شیطان نے دماغ میں بات بٹھا دی کہ تو بڑا حسین و جمیل اور ہینڈسم لگا ہے، اور بالوں پہ الگ آفت آئی ہوئی ہے، 50 طرح کی کٹنگ چل پڑی۔ پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت پر اصرار کر رہا ہے مسلمان۔ آپ نے منع فرمایا کہ سر کے بال کہیں چھوٹے کہیں بڑے نہ ہونے چاہیے، برابر ہونے چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی صراحت کی کہ پیغمبر علیہ السلام اس طرح بال کٹانے سے منع فرماتے تھے کہ سر کے کسی حصے کے بال چھوٹے ہوں، کسی حصے کے بال بڑے ہوں، لیکن اب جو طریقے بال کٹانے کے رائج ہیں ان میں برابری کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کنپٹی پہ مشین چلوا دیتے ہیں اور بیچ میں گچھا کھڑا دیتا ہے، پتہ نہیں کس کس طرح کی کٹنگ ہے، اور وہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب نوجوان اسی طرح کی کٹنگ کرا کے سمجھتے ہیں کہ میں اچھا لگ رہا ہوں۔ سیدھی سادھی کٹنگ ہوگی تو خود ان کو شرم محسوس ہوگی کہ پتہ نہیں کس پرانے زمانے کا آدمی لوگوں کے درمیان آ گیا۔ جب شیطان دماغ کو معروف کرتا ہے تو پھر صحیح بات غلط اور غلط بات صحیح لگنے لگتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے شیطان کے اس جملے کو نقل کیا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں لوگوں کو حکم دوں گا اور وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، حالانکہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو، جس فطرت پر اللہ نے پیدا فرمایا ہے اسی پر قائم رہو، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طریقے سے جو عورتیں فیشن میں دلچسپی رکھنے والی ہوتی ہیں وہ بعض ایسے اعمال کرتی ہیں جو تغییر لخلق اللہ کے زمرے میں آتے ہیں، جیسے بھویں بنوانا، یہ بالکل عام ہے۔ بھووں کو باریک کیا جاتا ہے اور اسی کو حسن و جمال کا معیار سمجھا گیا۔ دونوں بھووں کے درمیان میں جو باغ ہوتے ہیں ان کو صاف کر دیا جاتا ہے،
باریک بنایا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں اور عورتوں کو بھی اللہ کی رحمت سے محروم قرار دیا ہے جو بھووں کے بالوں کو کٹوانے والے یا کٹوانے والی ہیں۔ مرد اور عورت دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ بعض مرد بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ البتہ اگر کسی کے بھووں کے بال بہت زیادہ ہوں جو بھدے محسوس ہو رہے ہوں تو اس کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ وہ اعتدال پر ان بالوں کو لے آئے۔ باریک کرانے کی اجازت تو اس کو بھی نہیں، اتنی اجازت ہے کہ اعتدال کے مطابق وہ بالوں کو چھوٹا کرا لے۔ بھویں جتنی ہیں اتنی ہی رہیں گی، باریک نہیں کی جائیں گی۔ البتہ بالوں کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے صرف ان لوگوں کے لیے جن کے بال ضرورت سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، ورنہ باریک کرنے کی کسی شکل میں اجازت نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ، اللہ کی پھٹکار ہو ان عورتوں پر جو بالوں کو ملانے والی اور ملوانے والی، اپنے بالوں کے ساتھ دوسروں کے بال جوڑنے والی۔ اگر انسانی بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ جوڑا جائے گا تو اس کی تو شرعاً اجازت ہے ہی نہیں، کیونکہ انسان کے کسی بھی عضو کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اس کا اس انداز میں استعمال جائز نہیں۔ ہاں جو آرٹیفیشیل بال ہوتے ہیں، مصنوعی بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو اگر اپنے بالوں میں جوڑ کر استعمال کیا جا رہا ہے ضرورت یہ ہے کہ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی کے بال اچھے ہوں اور اس کے بال کم ہیں تو وہ ایسی مصنوعی بالوں کا استعمال کر سکتی ہے جو انسانوں کے نہ ہوں، خنزیر کے نہ ہوں، کسی دوسرے جانور کے ہوں، یا مصنوعی طور پر کسی اور چیز سے اس کو بنایا گیا ہو، اس کے استعمال کی جائے۔ وگ کا استعمال ہوتا ہے، اس کا بھی ایک حکم ہے۔ اگر انسانوں کے بال کا وگ بنا ہوا ہے تو اس کے استعمال کی اجازت نہیں۔ خنزیر کے بالوں کا بھی وگ بنتا ہے، اس کے استعمال کی اجازت نہیں۔ اس کے علاوہ آرٹیفیشل طور پر بال کی شکل دے دی جائے اور وگ بنا دیا جائے تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمہ، اللہ کی پھٹکار ہو ان عورتوں پر، مردوں پر جو اپنے جسم کو گودنے والے اور گدوانے والے۔ یہ وبا بھی عام ہے، جسے دیکھو وہ اپنی باہوں کو گدوائے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اسے، ٹیٹو بنوانا، وہ بھی فیشن بنا ہوا ہے۔ اچھے خاصے صاف ستھرے ہاتھ ہیں، ان کو چھاپ لیا، بالکل خراب کر لی۔ اور بعض تو اتنا سوئیوں کے ذریعے اس طرح چھپائی کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے وہ نشان مٹ ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ اور صراحتاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو رحمت الہیہ سے محروم قرار دیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا والنامصہ والمتنمصہ، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں وہ عورتیں جو جسم کے بالوں کو نوچنے والی اور نچوانے والی۔ اس میں بھووں کے بالوں کو کاٹنا اس ممانعت کے اندر آ جائے گا، اس لیے کہ ان بالوں کو اس طرح کاٹنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا والمتفلجہ، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں وہ عورتیں جو اپنے دانتوں کے درمیان فاصلے کروانے والی ہیں حسن کی وجہ سے۔ یہ طریقہ بھی رائج تھا، معلوم نہیں آج کے زمانے میں یہ طریقہ حسن رائج ہے یا نہیں۔ عرب میں اس زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جو عورتیں ذرا عمر رسیدہ ہو جاتی تھیں تو وہ اپنے دانتوں کے درمیان تھوڑا سا فصل کروا لیا کرتی تھی، گھسوا لیا کرتی تھی، کیونکہ دانتوں میں فصل ہونا یہ کم عمری کی علامت و نشانی سمجھا جاتا ہے، اور عورتیں اپنے کو کم عمر ظاہر کرنے کی کوشش کرتی تو بڑی عمر کی ہونے کے باوجود دانتوں میں فصل کرواتی تھی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ
ہماری عمر زیادہ نہیں ہے، اسی وجہ سے دانتوں میں فصل دکھائی دے رہا ہے، یہ بھی تغییر لخلق اللہ ہے۔ ایسے عمل کو بھی پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا اور آخر میں ارشاد فرمایا وَالْمُغَيِّرَاتِ لِخَلْقِ اللَّهِ، اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان میں سے کسی بھی شکل کو اگر اختیار کیا جائے گا تو انسان اللہ کی رحمت سے محروم قرار دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطانی مشن کا حصہ بننے سے محفوظ فرمائے اور باری تعالی شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ ارشاد فرمایا گیا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کیا ہے، وہ دنیا میں بھی خسارے کا شکار ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان جھیلے گا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان تو ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ایسے تمام لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ جو شیطانی مشن کا حصہ بنیں گے اللہ نے صاف صاف فرما دیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کو راہ فرار کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، داڑھی کے نور سے اللہ ہمارے چہروں کو منور فرمائے۔ زور سے تو آمین کہہ دیجیے، کبھی شرمانا ہے آمین کہنے میں کہیں قبول نہ ہو جائے، ارادہ کر لیجیے داڑھی رکھنی ہے انشاءاللہ سنت، اور داڑھی آدھی ادھوری بھی نہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ آدھی ادھوری تو نہ ہونے کے برابر ہے، کم سے کم ایک مشت داڑھی ہو، ایک مشت سے زائد کاٹنے کی اجازت ہے، اور جن کی ایک مشت سے کم ہے انہوں نے قطر رکھی ہے، تو نہ ہونا اور چھوٹی ہونا دونوں برابر، رکھیں تو پوری رکھیں، آدھی ادھوری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کم از کم ایک مشت داڑھی ہونی ہی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشت سے زائد جو بال تھے ان کو آپ نے قطرا، اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی کو بھی نظم و ضبط کے ساتھ رکھا جائے، یہ نہیں کہ بڑھائے جا رہے ہیں تو بالکل ہی بڑھا دی گئی، کوئی اس کی بندش نہیں، نظام کے ساتھ رکھیں اور ایک مشت سے جو زائد ہو چاروں طرف سے ان کو برابر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو داڑھی کی سنت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دیگر تمام سنتوں پر عمل بھی باری تعالی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.